رمضان کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. پہلا روزہ ہے, اس سے پہلے لوگوں نے خریداری کی ہوگی. جو فوڈ باسکٹ ہے ان کی, وہ مہنگائی سے کس حد تک متاثر ہوئی ہے. حکومت کے دعوے کچھ اور ہیں, عوام کے دعوے کچھ اور ہیں. حکومتیں ہمیشہ سیاسی بیانیاں بناتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں وہ ریلیف دے رہی ہیں. یہ حکومت بھی ایسا کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کئی گنا مہنگائی میں کمی آئی ہے. پچھلے رمضان کے مقابلے میں اس دفعہ حالات بہت بہتر ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ خود کلیم کر رہے ہیں. آئیے آپ انہی کی زبانی سناتے ہیں. رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود آج جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے, 40% سے 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں جو انفلیشن ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ ہے. 2018 میں میاں محمد نواز شریف کی دور میں وہ 3.5% تھی. الحمدللہ اس مہینے میں یہ 4.9% پہنچی ہے. دعوے آپ نے سن لیے. صورتحال کیا ہے مختلف شہروں کے اندر؟ آج ہم نے اپنے مختلف نمائندوں کو, کورسپونڈنٹس کو ملک بھر میں دوڑایا. ہم نے ان کو مائک کے پکڑایا اور کہا کہ جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ جو دعوے ہیں حکومت کے کیا یہ درست ہے. اس رمضان میں لوگوں کا خریداری کا ایکسپیرینس کیسا ہے. مختلف شہروں میں, تمام صوبوں میں جا کر ہمارے نمائندوں نے پوچھا. آغاز کرتے ہیں ہم ملتان سے. ملتان سے مرزا احمد صاحب کو ہم نے تکلیف دی, وہ گئے عوام میں, انہوں نے ایک رپورٹ بنائی. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مہنگائی قابو میں نہیں ہے. انہی کی زبانی سن لیجئے. حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ رمضان شریف میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں. اور حالانکہ یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی سرکاری ادارہ مہنگائی پر قابو نہیں پا رہا. اور بلکہ اب رمضان شریف شروع ہونے کے بعد لوگوں کو مزید زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. حکومت جو ہے نا عجیب قسم کے دعوے کر رہی ہے. مہنگائی پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, چینی کو دیکھ لیں, بیسن کو دیکھ لیں, گھی کو دیکھ لیں, آئل کو دیکھ لیں. ہر چیز رمضان میں آنے سے پہلے مہنگی ہو چکی ہے. 30 روپے کا چینی میں اضافہ ہوا ہے, اسی طرح گھی میں 50 کا اضافہ ہوا ہے, اور کھجور جو ہے وہ 400 روپے کلو تھی, وہ بھی 600 روپے کلو ہو گئے. جب ماہ رمضان آتا ہے ہمارا تو ذخیرہ اندوز ڈبل کماتے ہیں, بلکہ چیزوں کے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں. اور جو ہماری انتظامیہ ہے وہ سو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو کمی نظر آئے گی. سرکاری نرخ نامے پہ ریٹ جاری ہوتے ہیں, اس حساب سے چیزیں آپ کو ملتی نہیں. آج کے آپ ریٹ لے لیں, مرغی آپ کو آج ہی سے 810 روپے کلو مل رہی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کا ریٹ جو سرکاری ہے وہ 500 روپے ہے. تو امپلیمنٹ تو ہونا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کو جو چیزیں رمضان میں جن کی ضرورت ہوتی ہے, سپوز چینی ہے, آٹا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی شاید خود نوش ہیں, ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. چینی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں سر جی, اور بیسن وغیرہ جو گھریلو جو اشیاء ہیں نا ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ ماہ رمضان میں, خاص طور پہ ماہ رمضان میں یہ چیز بجائے ریلیف دینے کے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ہر چیز, فروٹ, یہ وہ ساری چیزیں زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کو نا اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. گھی کو ہاتھ لگاؤ, گھی مہنگا. چینی کو ہاتھ لگاؤ, چینی مہنگی ہے. اس کے بعد فروٹ کو ہاتھ لگاؤ تو مہنگی ہے. سبزی تو جو ہے نا موسم ہے, سبزی تو سستی ہے. کھلا دودھ لینے جاؤ تو 200 روپے کلو ہے. گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو نا کنٹرول کرنے والے جو ہے نا وہ صحیح ہونے چاہیے. حکومتی دعوے صرف دعووں کی حد تک ہیں, کاغذوں کی حد تک محدود ہیں. آپ ان سے حکومت کو کہیں کہ ذرا مارکیٹ میں تو آئیں, کسی سبزی منڈی کا تو چکر لگائیں. لہسن, ادرک, جو بنیادی اجزاء ہیں کسی بھی ہانڈی کا, جو غریب کو بھی چاہیے, 600 روپے 800 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. خدارا رحم کریں, اس دعووں کی باتیں جو ہے نا اپنے حد تک رکھیں, عوام کو لالی پاپ دینا بند کر دیں. رمضان میں تو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ہر چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ منڈیوں پہ جو ہے توجہ دی جائے, وہاں سے ریٹ کم ملیں گے تو آگے ریٹ کم ہوں گے. آٹا, گھی, چینی, گھی کی اب دیکھیں چینی آج میں لینے کے لیے گیا ہوں عام دکاندار پہ 30 روپے کلو پیچھے مہنگی کر دی. کہاں غریب کو ریلیف دیا, بس خالی باتیں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. کہ دالیں ہیں, چاول ہیں, ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. چینی کا ریٹ انکریز ہوا ہے, پہلے 150 بکتی رہی ہے, اب 160 روپے مارکیٹ میں ہے. اور جس طرح کے بیسن ہے اس پہ 20 روپے مینس کے بڑے ہیں. کھجور ایرانی ہے, اس کے ریٹ انکریز ہوئے ہیں. پہلے وہ بک رہی تھی 120 روپے پاؤ, مینس کے 480 روپے کلو, اس ٹائم 600 روپے کلو ہوئی ہے. منڈیوں کے اندر چینی 120-30 روپے تھی, آج 150 سے 60 روپے پہنچ گئی ہے. دودھ ہے وہ 200 سے اوپر چلا گیا ہے.
تو ریلیف تو جب ملے نا جب عوام کو کچھ سستی ملے. پیچھے منڈیوں میں مہنگے ہیں تو آگے دکاندار کیا کرے گا, وہ مجبور ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعووں کے برعکس ماہ مبارک میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. پروگرام سوال یہ ہے کے لیے کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. اب چلتے ہیں جی لاہور سے ہماری نمائندہ ہیں سدرا غیاث. مریم بی بی بھی جو رمضان پیکیجز ہوں یا ریلیف کی بات کر رہی ہیں, لاہور ان کی دارالحکومت ہے ان کے صوبے کا, وہاں کے لوگ وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیسے بیان کرتے ہیں, ذرا یہ دیکھیے. ہوئی ہوں گی انہی کے مطابق ہوئی ہوں گی. ہمیں کہیں سے کوئی بھی جو ہے نا ریلیف نہیں مل رہا. دکانداروں کے اپنے ریٹ ہیں, ان کے اپنے ریٹ ہیں, دکانداروں کے ان سے ڈبل ریٹ ہے. یہاں کے چلو تھوک کی مارکیٹ ہے, کچھ ریلیف ملے گا, لیکن کوئی سین نہیں ہے ایسا. ان کے اپنے ریٹ ہے. یہ 50 روپے بھی نہیں, 20 روپے بھی کم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے لوگ. تو دکاندار تو بالکل بھی اللہ, وہاں تو کوئی ریلیف نہیں ہے, کوئی سستی نہیں ہوئی. ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے, ہمارا جو تھا راشن اسی نے 7,000 کا تھا, اب ہمارا 15,000 تک کا آ رہا ہے راشن. اچھا حکومت کی مرضی ہے, جو مرضی کہیے, باقی مہنگائی حکومت ہے, دنیا چیز روزے آ گئے نے, اللہ کی رحمت ہونی چاہیے, زحمت ہونی چاہیے, خیال کوئی نہیں کر رہا. ہر بندہ وڈن تریا, ہر بندہ وڈن تریا. اللہ پاک نے ہدایت دے جی. اکبری منڈی میں مہنگائی کوئی نہیں, جو چیزوں کا ریٹ پہلے چل رہا تھا وہی چل رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ریٹیلر میں جو سامان لینے سے بہتر ہے کہ اکبری منڈی میں آ کے لیں. اکبری منڈی میں آپ کو کوئی بھی مینشن نہیں کرنے پڑے, کوئی سی چیز میں ریٹ نہیں بڑھا, وہی ریٹ ہیں جو رمضان کی آمد سے پہلے تھے. جیسے کہ چینی جو ہے وہ ابھی 160 کلو ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر یہ مزید مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی مارکیٹ میں جو ہے 156 یہاں اکبری منڈی میں یہاں پر اتنا ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لوکل مارکیٹ میں جو دکاندار دے رہا ہے وہ 160 kg ہے. رمضان کے اندر مزید یہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں جو ریٹس ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کم سے کم کیا جائے اور اس حوالے سے عوام کو لازمی ریلیف دیا جائے. برکتوں کا مہینہ ہے تو چاہیے یہ بھی ہماری حکومت جو ہے وہ جس طرح یہ روڈ کھلے چلا رہے ہیں یا گرین بسیں چلا رہے ہیں اور بھی بہت سے معاملات کر رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے. مگر یہ جو کھانے پینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا, جن کے بغیر نہیں رہا جاتا, روزہ افطار کرنا ہے, سحری کرنی ہے, ان کے اوپر بھی توجہ دیں. مہنگائی کم ہونے والی تو بات ٹھیک نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور بابرکت مہینے میں مہنگائی کمپیریٹیولی باقی ملکوں میں کم ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ آبزرویشن یہ ہے, اور ابھی میں کر کے بھی آئے شاپنگ کے حوالے سے, منڈی میں ریٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. عام لوکل مارکیٹ میں جو کارنر مارکیٹ ہے گلی محلے کی, وہاں پہ تو مطلب چیزیں ان ریچیبل ہیں. ہم تو صرف ہاتھ جوڑ کے ناک رگڑ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں نا کم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہاں کم ہو رہی ہے. جو باہر نکلتا ہے اسے پتہ ہے نا کہ اتنی مہنگائی ہے, یقین کرے کہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے. کافی کم ہوئی ہے مہنگائی میں. نہیں, مہنگائی میں تو فرق پڑا. آلو بک رہے تھے 110 روپے, اب اس کا دام ہے 50-60 ہے, کافی فرق پڑا ہے. دکانوں میں مطلب بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہوئے ہیں, سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ کیا کرے عوام, کیا کرے. وہ پس گئی ہے بیچاری عوام, تو کیا کرے میاں کی جیب بیچارے کی روز رات کو خالی ہو جاتی ہے. مارکیٹ میں خریداری کی غرض سے دور دراز علاقوں سے آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اکبری منڈی میں سستی چیزوں کے لیے آئے ہیں, لیکن یہاں بھی مہنگائی کی صورتحال مختلف نہیں ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں حکومت چیزوں کو سستا کرے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. پروگرام سوال یہ ہے کے لیے سدرا غیاث, ARY نیوز, لاہور.